بیٹا اپنی چادر کو جھاڑے، باپ کے سرہانے کھڑے ہو کے اس کی چادر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ مٹی اڑ کے باپ کے سر پہ پڑ جائے، یہ نافرمان بیٹا ہے۔ اور باپ کو گالیاں دینے والا اس کو دھکے، بابا تینوں پتا مینوں پتا، بڈھا بابا تینوں کی پتا، میں جانتا، جو میں جانتا ہوں میرے باپ کو نہیں پتا۔ اگر تیرے باپ کو نہیں پتا پھر افسوس ہے تیری عقل پہ۔ یہ ماں باپ عظیم نعمت ہے۔ محدث حدیث کا درس دے رہے، ان کی والدہ جو عقلی طور پہ تھوڑی سی کمزور تھی مسجد میں آتی ہے اور آ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہیں حدیث کا درس بند کر، پہلے جا کر مرغیوں کو دانہ ڈال کے آ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول پڑھا رہے ہیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ یہ درس اپنا بند کر اور جا کے دانہ ڈال مرغیوں کو۔ اب ماں تو جو چل کے اپنے گھر سے آئی، یہ کام آپ نہیں کر سکتی تھی؟ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ پتہ نہیں کدوں مرے گی، جان چھوٹے گی، اللہ ہی معاف کرے۔ عقل فارغ ہوگی ماں کی، چار سناتے نا اس کو۔ اور یہ اللہ کا ولی حدیث کو بند کرتا ہے اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تمہیں حدیث رسول پڑھانا نفلی کام ہے، ماں کے حکم پہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا مجھ پہ فرض ہو چکا ہے۔ حدیث بند کر دیتا ہے، درس چھوڑ دیتا ہے، پہلے ماں کا حکم پورا کرتا ہے۔ یہ ماں کی شان ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق جو رکھا ہے وہ ماں کا رکھا، باپ کا رکھا۔ ہاں ایک بات ہے، اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف حکم دے پھر ماننا، یہ نہ ہو آپ نے داڑھی رکھ لی، جالیات کے درسوں میں آئے، کچھ دنوں بعد شیو کر دی۔ اجی داڑھی کیوں شیو کی؟ آپ نے نہیں کہا تھا ماں کی بات ماننی چاہیے؟ امی کا فون آیا تھا تیرے ماموں کی بیٹی سے تیری منگنی ہو گئی ہے، او مولوی نو کوڑی نہیں دے گا۔ اگر معاملہ آئے ماں باپ ٹکرائے اللہ سے، حکم مصطفیٰ سے، پھر آؤ میں منہج دوں، طریقہ دوں۔ صحابی ہے، کلمہ پڑھ کے پیارے نبی کا صحابی بن چکا ہے۔ ماں کو پتہ لگتا ہے، اٹھتی ہے، تپتے ہوئے ریت میں لیٹتی ہے اور کہتی ہے یا تو محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس ریت میں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی۔ مقابلہ ہے مصطفیٰ کا ماں کے ساتھ۔ اپنے پیارے حبیب کو منگیتر کے وجہ سے ہرا دینے والوں، مول صاحب داڑھی رکھ لی تھی لیکن منگیتر صاحبہ کا فون آیا، چیکنے کے ساتھ رہوں گی، ملا کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے تو شیو کر دی، بڑی مشکل سے منگنی ہوئی تھی، یہ بھی ٹوٹ گئی تو پتہ نہیں کو لبے گی نہیں لبے گی۔ پیارے نبی کا مقابلہ منگیتر سے، منگیتر جیت گئی۔ پیارے نبی کا مقابلہ ماں سے، ماں جیت گئی، نبی ہار گئے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، جس کے رسول اس کی منگیتر سے ہار جائیں وہ جنت میں جانے کے قابل ہے۔ فیصلہ اپنے دل سے لینا، سوچ اپنے دل کی۔ کہا ماں تو تپتے ہوئے ریت میں لیٹنے کی بات کرتی ہے، تو ایک ہے، کاش ایک نہ ہوتی 100 ہوتی۔ کتنی ہوتی؟ 100 ہوتی۔ ایڑییں رگڑ رگڑ کے مر جاتی، ماں ساری ماؤں کو مروا لیتا، محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات کریں اس کو تسلیم۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر یہ تجھے حکم دے، دباؤ ڈالے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک کر، شریک بنا، اگر تجھے کہیں 11ویں دے، اگر تجھے کہیں عرس پہ چل، اگر تجھے کہیں قبر پہ سجدے کر، اگر تجھے کہے محرم کے حلوے پکا، اگر تجھے کہے محرم کے علم چڑھا، اگر تجھے کہے 12ویں کی کھیر، 11ویں کی کھیر، ربیع الاول کے جلوس، یہ سارا کچھ کرنا ہے، اگر تجھے یہ کہے تو ان کی بات نہیں ماننی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کا کوئی حکم ایسا تسلیم نہیں کرنا جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر مبنی ہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، لیکن کیا جوش میں آ کر، کیا توحید کی غیرت میں آ کر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرنی ہے؟ ماں باپ کو برا کہنا ہے؟ ابا تو مشرک ہے، تجھے کیا پتا؟ مجھے پتا تو بے ایمان ہے، تو نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، لیکن زبان، بدتمیزی، بے حیائی کا کلام، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ، بھلے آپ کا باپ یہودی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ
नसरानी क्यों ना हो, वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, उन पे दुनिया में माल भी खर्च करो, जान से उनकी खिदमत करो, उनकी इज्जत करो दुनिया के मामलात में। और जब वो कहे बाबा जी आए ने इसके कदमों में सजदा कर, को अब्बा जान सजदा मेरे रब का हक है, मैं किसी और के लिए इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से। एक जुमला और कहूं, माँ बाप के साथ सबसे बड़ी नेकी, माँ बाप के साथ सबसे बड़ी नेकी वो बंदा करता है जिसको पता हो मेरे माँ बाप जहन्नम के रास्ते पे चल रहे, शिर्क कर रहे, और वो मेहनत करके, कोशिश करके अपने माँ बाप को तौहीद के राह का राही बना दे।